ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوری بعد یا نماز کے ختم ہونے یعنی ذکر و اذکار سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کے پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ نے فرمایا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستعفی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہو جانے تک انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوسی میں ایک یہودی رہتا ہے جس کی کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے سین میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنی خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، ورنہ وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کی کھجوریں کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجوروں کو چھپا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجوریں باہر نکال لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیات دی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھا اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کا عطیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کرے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کی درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ پیدا کرے، اور ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھانے سے بچائے۔ آمین۔